السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، آل کڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا درس یعنی قرآن پاک کی سورت نازیات جس کا ترجمہ و تفسیر درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، میں آپ کے پیش کی شکر گزار ہوں گی۔ تو سنیں بھلوں اور بروں کا ذکر۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے حل اتاکا حدیث ضعیفی، یعنی کیا آئی ستر پاس، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمانوں کے ایک یہ بات ہے، کیا حدیث مہمانوں کے یعنی مہمان آئے، یہ احادیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ مہمانوں کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، مکرمین، جو عزت والے تھے۔ جب داخل ہوئے، یعنی جب وہ داخل ہوئے علیہ، اس کے پاس یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو وہ فقالوا سلامن، پس کہا انہوں نے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انہوں نے سلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سلام قوم منکرون، یہ لوگ ہیں اجنبی، یعنی اجنبی لوگ تھے، جاننے والے نہ تھے، نئے لوگ لگ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، فراغا، پس جلدی گئے، اہلی، اپنے گھر والوں کے پاس، اہلی ہی یعنی اپنے گھر والوں کے پاس، فجا بھی اجلن سامین، یعنی انہوں نے بچڑے کا گوشت لیا اور اپنے گھر سے پکوایا جلدی یعنی گھی میں تلائی کیا اور ان مہمانوں کے لیے لے آئے۔ فقربا، آپ نے کہا کہ یہ معزز جماعت لگتی ہے لوگوں کی، میرے گھر پر آئی ہے، تو اب آپ نے فقربہا، پس قریب کیا علیہم، ان کی طرف کہا لا تاکلون، کیا نہیں کھاتے تم، یعنی آپ نوش فرمائیں یا کھائیں۔ تو جب انہوں نے نہیں کھایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں اس کو لیتے۔ تو اب یہاں پہ اس کی میں تفسیر کچھ ایسے بیان کرتی ہوں کہ کہا اس دنیا کا سارا کارخانہ، یعنی کہا گیا ہے کہ اس دنیا کا سارا کارخانہ ایک روز درم برم ہو جائے گا، اور انسان بھی سارے اپنی عمریں ختم کر کے یہاں سے چلتے بنیں گے۔ ہر انسان کو لازم ہے کہ دنیا کے واقعات پر غور کر کے سمجھے کہ وہ کس طرح باقاعدہ ترتیب کے ساتھ باقاعدہ طور پر چل رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چلا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نظام، دنیا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی یہاں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ آگے چل کر نکلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کسی بلا وجہ نہیں بنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام اپنے حکم سے جو چلایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور رہا، اور اس کا آگے جا کے پتہ چلے گا۔ کوئی کام بے نتیجہ نہیں ہوتا، ہواؤں کے چلنے ہی کو دیکھ لو،
کہ یہ کبھی تیزی سے اور کبھی نرمی سے چلتی ہے، اور ان کا کام وقت پر بارش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ موسم بدلتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی بدلتے ہیں۔ کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، اور ہر موسم کے مطابق جو ذریعہ خوراک، جو اجلاس، جو رزق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کا جس موسم میں جو دینا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نظام کے تحت مہیا کیا ہے یا بنایا ہے۔ اور ان کا کام وقت پر بارش کا انتظام کرنا ہے۔ جب اس پر غور کرو گے تو ضرور سمجھ لو گے کہ انسان جو کچھ کام اس دنیا میں کر رہا ہے، ان کا بھی ایک دن نتیجہ نکلے گا، یعنی بلا وجہ نہیں ہے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کا کوئی رزلٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب جزا اور سزا دینی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پاس جنت اور دوزخ بنائی ہے، اپنے متقین لوگوں، اپنے ماننے والے لوگوں کے لیے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ ان کا بھی ایک نتیجہ نکلے گا، قیامت قائم ہوگی اور انسان کے کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اچھوں کو انعام ملے گا اور بروں کو سزا دی جائے گی۔ اس جزا سزا کے نظام کا نمونہ دنیا میں بھی ایک حد تک قائم ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر قیامت کے دن کی جزا اور سزا کا یقین ہو جائے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے حالات سنو اور قوم لوط کا انجام یاد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن کچھ لوگ بطور مہمان کے آئے تو آپ نے اور کہا السلام، یعنی سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں کہیں باہر کے لگتے ہیں، اجنبی معلوم ہوئے، لیکن جلدی گھر گئے۔ ان کے کھانے کا بندوبست کیا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی خدمت کرنے، کسی کی تعظیم کرنے اور احترام کا سبق سکھایا ہے۔ ہمارے دین میں ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کریں اچھی طرح خوب، تو یہاں پہ انہوں نے اسی کے مطابق کھانے کا بندوبست کریں، اور وہاں سے بچڑے کا گوشت گھی میں تل کر ان کے آگے لا کر رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا کہ نوش فرمائیں۔ جب دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، یعنی نوش فرمائیں کھانا کھائیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مہمان نوازی ایک اچھا کام ہے۔ یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا کہ مہمان نوازی ایک اچھا کام اور خوشی خلقی کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور لوگوں کو زبانی اچھے کاموں کی ترغیب دیتے تھے اور عملی طور پر خود اچھے کام کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ ان کو کاپی کریں، ان جیسا کام کریں، ان کی سنت پوری کریں۔ تو یہاں پہ ہر نبی نے جو ہے خود اپنی عمل کر کے دکھائے تاکہ ان کی قوم ان کے مطابق کام کرے۔ اب ہے خوشخبری، قرآن پاک کی سورۃ الذاریات اور اس کی آیت نمبر 27 تک میں نے پہلے ترجمہ تفسیر کیا ہے۔ اب میں 28 سے لے کر 30 تک ایک کے بعد دیگر 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ خوشخبری دینے والے یعنی خوشخبری سننے والے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی نیکی کی، نیک کام کرنے کے توفیق، جنت دینے کی، اب پس دل میں چھپایا ان کے جان سے ڈر، بولے مت ڈرو، لا تخف، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ان کی طرف سے خوفزدہ سے ہو گئے اور ڈرے اور بولے، وہ فرشتوں نے کہا یعنی جماعت ان کے مہمانوں نے کہا کہ مت ڈرو، مت ڈر، وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی اسے ایک لڑکے علم والے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں علم والا، بڑا اعلیٰ علم والا اور ذہین فطین بیٹا ہوگا، یعنی بیٹے کی خوشخبری دی۔ فَأَقْبَلَتِ، بس امرأتہ فی سرۃ، پاس ہی آپ کی بیویوں میں سے بیوی جو تھی وہ ایک سن رہی تھی اور اس کی پکارتی ہوئی آئی، پس فسکت، یعنی بولتی ہوئی آئی بیویوں میں سے ایک بیوی، فسکت، پس پیٹا اس نے، وجہہا، اپنا چہرہ، یعنی چہرہ اپنا، وقالت عجوزن عقیم، اور بولی بڑھیا، یعنی ان لوگوں نے بانج کہ بڑھیا، ان لوگوں نے اچھی خبر سنائی ہے کہ پھر وہ خود ہی کہنے لگی
کہ کیا بانج جس کے بچے نہیں ہوتے اس کو بانج کہا جاتا ہے، کیا اس کے بھی کبھی اولاد ہوئی، اس کے ہاں بیٹا ہوا؟ یہ غلط ہے۔ تو سنیے ذرا، وجہہا، اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، یعنی اور پیٹتے ہوئے اس نے کہا، وقالت عجوزا عقیم، اور بولی بڑھیا بانج کے بھی کبھی بیٹا ہوا؟ قالو، کیسے بانج جو ہے بیٹے پیدا کرے گی؟ قالو کذالک، بولے وہ ایسا ہی ہے، یعنی انہوں نے مہمانوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کر دکھاتا ہے یقین دلانے کے لیے۔ قال ربک، فرما دیا ہے رب تیرے نے، یعنی آپ کے رب نے فرمایا ہے، انہ تحقیق ہوا وہی ہے، ہوول حکیم العلیم، حکمت والا اور جاننے والا۔ یہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ اب اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جب ان مہمانوں نے کہنے پر بھی نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی طرف سے خوف پیدا ہوا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور انسانوں کی شکل بنا کر آئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سے ڈرو مت، ہم تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بہت ہوشیار اور علم والا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ان کی بیوی حضرت سارہ کہیں کونے میں کھڑی سن رہی تھی، یہ سن کر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، چیختی چلاتی باہر آئی اور چہرے پر زور سے ہاتھ مارا جیسے کہ عورتیں تعجب کے وقت مارا کرتی ہیں، اور کہا کہ ہے ایک بڑھیا عورت صدا کی بانج کے ہاں لڑکا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ کہا کہ خیر، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیرا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہمارے ہاتھ کا علاوہ بھیجا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، خوشخبری بھیجی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنانے کے لیے، ان کے پاس ہم آئے ہیں، اس کی حکمتیں وہی جانے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہر کام سے اور اس کے کرنے کے طریقے سے خوب واقف ہے۔ اب سنیں ذرا آگے قرآن پاک کی سورت، یعنی قرآن پاک کی سورت الزاریات، اور اس کی آیت نمبر 31 سے 36 تک، فرشتوں کا اصل کام۔ کالا، فرمایا جا رہا ہے، کالا فما خطبوکم ایھا المرسلون، کہا پس کیا مقصد ہے تمہارا اے بھیجے جانے والوں، یعنی اس نے کہا فرشتوں سے کہ کیا مقصد ہے تمہارا بھیجے جانے والوں سے، انہیں نے سوال کیا۔ قالو انا ارسلنا، بولے تحقیق ہم، ارسلنا بھیجا گیا ہے ہمیں، یعنی الی قوم مجرمین، ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیجے ہم اور ان کے اوپر پتھر مٹی کے، من طین یعنی مٹی کے پتھر پھینکے، کیونکہ وہ قوم مجرم ہو چکی ہے، وہ سرکش ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتی، کہ جو بھی اس وقت کا پیغمبر تھا، رسول تھا، اس کا کہنا نہیں مانا انہوں نے، اور ان کو تنگ کیا۔ مسومات عند ربک للمسرفین، جس پر علامت بنی ہوئی ہے، یعنی ان پر نشان لگا دیے گئے ہیں کہ نزدیک ہے تیرے رب کے واسطے حد سے گزرنے والوں کے۔ فاخرجنا، بس نکال لیا ہم نے جو تھا، من کانا جو تھا، فیہا اس میں، من المومنین ایمان والوں کے لیے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس بستی پر پتھروں کی بارش کرنی تھی، لیکن ہم نے ان کو بچا لیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے تھے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، اور اس کے رسول جو بھی ان کی امت کا تھا اس کے اطاعت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا، ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا۔ فما وجدنا فیہا، پس نہ پایا ہم نے اس میں، غیر بیت من المسلمین، اس میں سوائے ایک گھر کے، یعنی ایک گھر جو تھا وہ جو ایمان لایا تھا، اس کے علاوہ سارے کے سارے منکر تھے، اور مسلمانوں میں سے تھا، مسلمانوں میں تھے۔ اب یہاں پہ فرمایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
مراد ہے کہ وہ شخص جو حد سے نکل جائے. یہاں اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے جن کا قصہ کئی جگہ پہلے قرآن پاک میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہارا آنے کا یہاں اصل مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک برا کام کرنے والے قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر اوپر سے بڑے بڑے پتھر برسائیں جن پر اللہ کی طرف سے پہلے ہی نشان لگا دیا گیا ہے. یعنی یہ ہمیں جن جن گھروں پر پتھر برسانے ہیں ان کے ہمیں نشان دے دیے گئے ہیں اور اللہ کے مقرر کی ہوئی فطری حدود سے نکل جانے والوں کی تباہ کرنے کے لیے مقرر ہو چکے ہیں. آگے ارشاد ہے کہ جب قوم پر پتھراؤ ہوا تو اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اس بستی سے باہر چلے جاؤ، لیکن اس شہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے والا صرف ایک گھر نکلا، سوائے ایک گھر کے اور کوئی نہ تھا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا جو اپنی قوم کو ہر طرح سمجھاتے تھے کہ اس بدکاری سے جو تم کرتے ہو باز آ جاؤ. چاچا ان کو بچا لیا گیا، جو نیک تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کی پہلے ہی نشاندہی کر دی. ان کو اس بستی سے نکال دیا گیا اور دوسرے بستی کے جتنے بھی لوگ تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے سب کو پتھروں کی بارش سے تباہ و برباد کر دیا. اب ہے نافرمان قومیں، سنیں ذرا کہ نافرمان قومیں کون سی تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتٌ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، اور چھوڑ دی ہم نے اس کے اندر نشانی واسطے ان کے جو ڈرتے ہیں. اب جو ڈرتے ہیں ان پر نشان لگا دیے، ان کو چھوڑ دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب العلیم، عذاب دردناک سے، یعنی انہیں دردناک عذاب سے بچا لیا. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، قرآن آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اور موسیٰ کے قصے میں نشانی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے وقت میں کیا ہوا. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اور موسیٰ کے قصہ میں نشانی ہے جبکہ بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف. الی فرعون، یعنی ارسلناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آیت کے ذریعے کہ ہم نے ان کے پاس بھیجا. الی فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بسلطان، ساتھ مبین، یعنی اپنے سند دے کر، کھلی نشانی دے کر. فتولی برکنیہ، بس منہ موڑا اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر منہ موڑ لیا اور اس نے اپنے بل پر، یعنی وہ بولا اپنے بل پر، اور وقال، اور کہا ساحر، یہ جادو ہے، یہ جادوگری ہے، آؤ مجنون، یا دیوانہ ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے. فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے اسے پکڑ لیا، اسے ہم نے سزا دی، سزا کے طور پر. وَجُنُودَهُ، اور لشکروں کو اس کے پاس ڈال دیا، یعنی اس کے لشکروں کو دریا میں جو ہے غرق کر دیا. فَنَبَذُوهُمْ، پس ڈال دیا ہم نے انہیں فی الیم، یعنی دریا میں. ہوا ملیم، دریا میں وہی قابل ملامت تھا، یعنی ان کے لیے یہی جو تھا ان کی سزا تھی، اسی قابل وہ تھے اور انہیں غرق کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا فرات میں راستہ بنا دیا اور وہ اگلے کنارے پہنچ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ان کے لیے راستہ ہے، تو ہم بھی اس راستے پہ اتر جائیں. اس نے اپنے لشکر کو جو ہے دریا میں اترنے کا راستہ دے کر حکم دے دیا. جیسے وہ درمیان میں پہنچے پانی دونوں طرف سے مل گیا اور وہ وہیں غرق ہو گئے. ارشاد ہے کہ اس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا اور اس میں تباہی کی نشانیاں باقی رکھی جو اب تک وہاں موجود ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں. وہ لوگ عبرت پکڑیں جو دکھ بھری عذاب سے ڈرتے ہیں اور ایسا کام نہ کریں جس سے ایسا عذاب آیا کرتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی طرف اشارہ ہے اسی آیت میں. ارشاد ہے کہ ان کے قصہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ سرکشی کو چھوڑو اور اللہ عز و جل کا بندہ بن کر رہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبوت تھی، دونوں مل کر گئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ سرکشی کو چھوڑو اور اللہ عز و جل کا بندہ بن کر رہ، لیکن اسے اپنی قوت اور لاؤ لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ مغرور تھا، اس نے بد چلن تھا، اس نے ان کی بیوی جبکہ نیک اور پارسا تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے رخی برتی اور انہوں نے معجزے دکھائے اور انہیں معجزوں کی نشانیوں کی تائید کی کہ اگر جب انہوں نے معجزے دکھائے تو اپنی قوت اور لا لشکر پہ بڑا گھمنڈ تھا، جب انہوں نے معجزے دکھائے تو کہا کہ یہ تو جادوگری ہے معاذ اللہ، یا پھر نعوذ باللہ اس کی عقل جاتی رہی ہے اور دماغ میں خلل ہے جو یہ ایسی باتیں بتاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور مختلف الفاظ سے لقاب کیا، کیا فرعون سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک بن گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت عذاب میں پکڑ لیا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور دریا میں غرق کر دیا۔ زیادتی اسی کی تھی جو ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، اس نے سرکشی پر کمر باندھی۔ تو ناظرین اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں بھول گئی تھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ میں نے اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، آگے بھی میں اسی صورت کا بقیہ حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، درس بنا کر آپ کو سناؤں گی اور آپ کو کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔